جس برگزیدہ ہستی کا تذکرہ لے کر حاضر ہیں ناظرین محترم، یہ بزم سجی ہے ام المؤمنین سیدہ رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، رملہ اسم گرامی، ام حبیبہ کنیت۔ حبیبہ آپ کی صاحبزادی تھیں جو عبید اللہ ابن جہش سے پیدا ہوئی۔ عبید اللہ ابن جہش جن کے ساتھ آپ کا پہلے عقد ہوا، دونوں اسلام کی آغوش میں آ گئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کا موقع آیا تو کارواں کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے۔ تقدیر کے اپنے راز ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اسلام سے پھرے، یعنی مرتد ہوئے، اسلام کے دین کو قبول کرنے کے بعد چھوڑا اور پھر بس چھوڑ ہی دیا۔ ایسے ہی بد نصیب لوگوں میں ایک عبید اللہ بن جہش بھی ہے۔ مرتد ہو گئے، عیسائی بن گئے، مگر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ثابت قدم رہی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کے مصداق بہت نفیس اور بہت برگزیدہ اور مقدس ہستی کے طور پر آشکار ہے۔ آپ خود روایت کرتی ہیں کہ عبید اللہ بن جہش کے مرتد ہونے سے پہلے خواب دیکھا، اور اس خواب کی کیفیت ہی کچھ ایسی تھی کہ تعبیر سامنے نظر آتی تھی، اور ابھی آپ نے یہ تعبیر یا اس خواب کی خبر اسے نہیں سنائی تھی کہ وہ آیا گھر میں اور کہنے لگا، ام حبیبہ مجھے یوں لگا ہے جیسے عیسائیت ایک اچھا دین ہے اور میں اب عیسائیت کی طرف جانا چاہتا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نے فرمایا، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز غلامی پہ بسیرا کر چکی ہوں، اب موت ہی آن سے جدا کر سکتی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر عبید اللہ بن جہش عیسائیت کی آغوش میں جا بسے، مگر ناظرین محترم، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حق اور سچ کے مزاج پر قائم رہیں، دین حق کی آغوش میں ڈٹی رہیں۔ آپ کی عزیمت اور جرأت کا، اولو العزمی کا، ثابت قدمی کا کیا یہ ایک کرشمہ نہیں ہے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک خاتون ہے پردیس میں، ہزاروں میل دور اپنے دیس سے، مکہ مکرمہ دور ہے، مدینہ منورہ دور ہے، حبشہ میں عیسائیت ہی کے علاقہ ہے، چند مسلمان جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں، ان میں اکثر خاندان ہیں۔ پھر ام المومنین، اس وقت تک تو ام المومنین نہیں تھی، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا خاتون ہے، خاوند چھوڑ کر چلا گیا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ آنا ہے تو عیسائیت کو قبول کر لو۔ مگر آپ کو اپنا دین کتنا عزیز ہے، ایمان کتنا پسند ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ ایک خاتون کی زندگی میں عزیمت کی یہ معراج ہے، استقامت کی گہرائی، پختگی کا، ثابت قدمی کا وہ مقام جس پر خال خال ہی انسان جا کر بسیرا کرتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دین حق کو ثابت قدمی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی، بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطلاع آئی کہ اس طرح عبید اللہ بن جہش عیسائی ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، اور
ام حبیبہ سیدہ رملہ سلام اللہ علیہا تنہا عزیمت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر دکھ، صدمے کا گہرا احساس طاری ہوا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر رب ذوالجلال نے یہ احساس برسا دیا، ام حبیبہ کو اپنے حلقہ زوجیت میں لے لے، شرف زوجیت سے بہرور فرما دیں۔ آپ نے نجاشی کو خط لکھا اور اسے اپنی طرف سے وکیل مقرر فرمایا تاکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پیغام پہنچائے اور ان کی آمادگی کی صورت میں پھر نکاح کا اہتمام کرے۔ جب نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کو بھیجا، جس کا نام ابرہہ تھا، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تو پہلے سے خواب دیکھ چکی تھی اور تعبیر کی منتظر تھی۔ فرحت اور خوشی کی وہ کیفیت تھی کہ جس والہانہ پن اور بے ساختگی کے ساتھ آپ نے اس پیغام کو قبول کیا، اسی فرحت اور خوشی کے عالم میں اپنے زیورات اتار کر اس کنیز کو تحفے میں دے دیے، اس خوشخبری کے صلے میں دے دیے۔ بہت خوشی، اور اپنے ماموزاد خالد بن سعید ابن ابی العاص کو آپ نے اپنی طرف سے مقرر فرمایا کہ وہ آپ کی طرف سے نکاح کی تقریب کا اہتمام کریں اور اس معاملے کو مکمل کریں۔ چنانچہ نجاشی نے آپ کی آمادگی لینے کے بعد نکاح کا اہتمام کیا، تقریب سجائی، صحابہ کرام شامل ہوئے، نکاح ہوا، اور پھر نجاشی کی طرف سے سب حاضرین کو کھانا کھلایا گیا، اور اس کے بعد پھر شرجیل ابن حسنہ کے ذریعے ان اور ایک کارواں کے ساتھ، مختصر سے گروپ کے ساتھ، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ پہنچیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال، جو کہ آپ کے خاص خادم تھے، حکم فرمایا، انہوں نے سواری کی لگام تھامی، بڑی عزت، بڑی تکریم کے ساتھ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر میں کاشانہ اقدس میں ٹھہرایا گیا۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرحت کی یہ گھڑیاں کس قدر خوشی، مسرت کا آسمانی تحفہ لے کر اتری ہیں۔ دین پر استقامت کا کتنا عظیم ثمر عطا ہوا ہے، کیسی مہربان چھاؤں نصیب ہو گئی ہے۔ کئی آنسوؤں کے کلزم تیرے در پہ بہہ چکے ہیں، غم دل کا تجھ سے پہلے کوئی ترجمہ نہیں تھا، وہ شہ ورائے دیدہ میں نوائے نارسیدہ، تیری رحمتوں سے پہلے کوئی درمیاں نہیں تھا۔